السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ معزز ویورز، آج میں آپ کو ایک شہزادے کا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ ایک واہم واقعہ ہے کو سناتا ہوں میں، اور اس میں بہت سی حکمت کی باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا، وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا جو عربی میں لکھا ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے: مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ یعنی بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء، امراء سب جمع تھے، اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا کہ اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاج یعنی کہ ضرورت کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتہ میں صرف ایک دن شنبہ کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، اور 8ویں دن پھر شنبہ کو مزدوری کر لیتا اور ایک درم اور ایک دانک یعنی درم کا چھٹا حصہ مزدوری میں لیتا۔ اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ ایک دانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے اور ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا گارے مٹی یعنی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درم اور 1 دانک مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کو بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درم دیے۔ اس نے شرط سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور 1 درم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ صرف شنبہ ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن کو اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبہ کے دن اس کی تلاش کو نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کا پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لیں۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبہ کو اس لڑکے نے اکیلے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے
ایسی طرح چھپ کر کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ اسے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر اس کا انتظار کیا، اور تیسرے شنبہ کو میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا، ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانہ جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا اس سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ میں نہ پڑ، میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا: اے ابو عمر، میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا: میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نیا کپڑا لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال پوشیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو اس کا صرف عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا۔ اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت سے دھوکہ کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اللہ کا ولی جوان لڑکا فوت ہو گیا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا، اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دی، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا۔ قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول یہ ایک بہت بڑا لشکر نکلا، جس میں تقریباً 1000 گھوڑے تھے۔ 1000 گھوڑے پہلا لشکر میں نکلا۔ اس کے بعد اسی طرح کے یکے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے، یعنی تقریباً ہر لشکر میں کتنا تھا؟ 1000، اور 10 نکلے تو 10,000 ہوئے۔ ہر ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں جتھا میں خود امیر المومنین تھے۔ کون؟ ہارون رشید بادشاہ، بڑا نیک بادشاہ تھا، اسی کے بیٹے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، رشتہ داری کا واسطہ، ذرا سا توقف کیجیے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے، جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا۔ تھوڑی دیر بعد سر جھکایا بادشاہ نے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے کہا کہ اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے آپ کو بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا۔ دربان کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمہ کا بہت اثر ہے، اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے،
مجھ سے فرمایا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ میں قریب ہو جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا گارے مٹی کی مزدوری کرتا تھا۔ کہنے لگے تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا ہے؟ میں نے کہا کرایا ہے۔ کہنے لگے تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھی؟ میں نے کہا امیر المومنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت اس کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے، یعنی بادشاہ نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان یعنی کہ قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر پس چاندی کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے ہی زمانہ میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عن قریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کی یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو جب میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا، میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا: ابو عامر رحمۃ اللہ، تمہیں حق تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز و تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ ایک حدیث شریف کا مضمون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ تھا ایک مشہور بادشاہ ہارون رشید کے بیٹے کا۔ یہ بڑا سبق اور موضوع واقعہ ہے، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ جو زندگی ہے یہ بڑی مختصر ہے، اس زندگی میں ہم نے آخرت کا فیصلہ کرنا۔ یہ زندگی دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی والا اچھا معاملہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے انسانی بھائی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ جو ہمارے پیارے نبی ہیں وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ختم نبوت کی وجہ سے یہ جو دعوت کا کام ہے یہ ہر مسلمان کو دیا گیا ہے، اور اس دعوت کام کو ان کو جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو اس کو لینا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو آخری ایڈیشن ہے، جو آسمانی کتابوں کا آخری ایڈیشن ہے وہ ہے قرآن پاک، اور جو آخری نبی ہیں، نبیوں کا سلسلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد آخری نبی کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتم النبیین ہیں۔ جی، جب خاتم النبیین ہے تو ان کی ہی شریعت چلے گی قیامت تک۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں ذاتی طور پہ اپنے بھلے کی بات سوچنی ہے، یہ نہ ہو کہ ہم اپنی ملت کی وجہ سے، اپنے رشتہ دار دوست احباب کی وجہ سے اپنی آخرت خراب کر بیٹھے۔
ہمیں سوچنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قیامت کے دن فیصلے ہونے ہیں، اور اگر کسی کا لا الہ الا اللہ پر ایمان نہ ہوا تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے، بہت زیادہ خسارے کی بات ہے۔ دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، ہاں جی، ہم بڑے عہدے پہ ہوں یا چھوٹے عہدے پہ ہوں، اگر لا الہ الا اللہ کے بغیر چلے گئے نا تو اس سے بڑا کوئی مسکین نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم خیر کی بات ایک دوسرے سے کرتے رہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ خیر کی بات، نیکی کی بات کرتے رہنی چاہیے، یہی تو ہماری کمائی ہے۔ باقی عبادات جو ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، وہ تو میں نے اپنے لیے کرنی ہی ہے۔ میں نے مخلوق کے لیے، خلقت کے لیے کیا کیا؟ میں نے دوسرے انسانوں کے لیے کیا کیا؟ میں نے ان کی بھلائی کتنی چاہیے؟ دوسروں کو بھلائی چاہنا صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا، ہم نے ان کی بھوک کا خیال رکھا، ان کی ضرورت کا خیال رکھا، یہ بھی ہے، یہ کہ یہ بہت تھوڑا ہے۔ اصل کیا ہے کہ ان کو آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے میں ان کو کامیاب بنانے کی کوشش کی جائے۔ اب کوئی ملک، اب کسی کا بادشاہ بھی ہے نا، اگر وہ ایمان والا نہیں ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے، اگر وہ ایمان والا نہیں ہے، قرآن کو نہیں مانتا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، تو اس نے بہت 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 گھاٹے والی زندگی پائی، کیونکہ اللہ سارے فیصلے قیامت کے دن وہ ایک اللہ اور اس کے نبی اور اس کے آخری رسول اور قرآن پاک آخری کتاب، ہاں جی، اور اس کی تفصیل مزید آپ کو مل جائے گی معنی مفصل اور مجمل میں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ وغیرہ وغیرہ، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والا خاتمہ عطا فرمائے، اللہ تمام دنیا کے انسانوں کو کامیاب بنائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک اللہ کو ضرور مانیں اور اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو ضرور مانیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلاور پاکستان یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے یہ اچھی باتیں جو پہنچائی جا رہی ہیں، دین کی باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، اسے آپ بھی معاون بنیں، آپ کو بھی اس میں نیکی ملے گی۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا، یہ تو بہت چھوٹی باتیں ہیں، ہم اس سے بڑے نفع کی بات کریں جو کل کو قیامت کو ہمارے کام آنے والا ہے، اس لیے اس نیکی میں ضرور شامل ہوں، شریک بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔